السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے نزدیک ایک ریڈ لائن ہے، جسے اگر کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے تو ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کے خلاف جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر آخر کیوں پاکستان میں توہین رسالت کے مجرموں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کس بنیاد پر توہین رسالت کی مرتکب خاتون آسیہ مسیح کو رہا کیا ہے، اور آسیہ کے ساتھ کب اور کیا ہوا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین کرام، یہ وقوعہ 14 جون 2009 کو پیش آیا، لیکن اس کی FIR 5 دن بعد یعنی 19 جون کو درج کی گئی، جس کی وجہ سے مقدمہ کمزور ہو گیا۔ چنانچہ اس مقدمے کی آئینی شاہد معافیہ بی بی اور اسما بی بی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ آسیہ مسیح نے ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں توہین آمیز الفاظ ادا کیے ہیں، اور اس موقع پر 30 سے 35 خواتین بھی موجود تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ مزید ان دونوں خواتین نے بتایا کہ آسیہ بی بی کے ساتھ ان کا پانی پلانے کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، البتہ باقی خواتین نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جھگڑا ہوا تھا۔ لہٰذا آسیہ بی بی کی رہائی کا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے تحریر کیا ہے، اور سینئر جج جناب آصف سعید کھوسہ نے بھی اس کی حمایت میں اضافہ کرتے ہوئے ایک نوٹ بھی لکھا ہے۔ چنانچہ اس فیصلے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ عدالت میں موجود مختلف گواہوں کے بیانات میں فرق تھا، لہٰذا آسیہ بی بی کا جب یہ معاملہ پھیلا تھا تو ایک عوامی اجتماع بلایا گیا تھا، جہاں آسیہ سے اقرار جرم کروایا گیا تھا، اور یاد رہے کہ اس اقرار جرم پر ہی ابتدائی عدالت نے ملزمہ کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا، اس لیے یہ اجتماع بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ عدالت میں جب اس اجتماع کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو ایک گواہ نے کہا کہ اس اجتماع میں 100 افراد شریک تھے، جبکہ دوسرے نے کہا کہ اس میں 1000 افراد شریک تھے، اور تیسرے نے یہ تعداد 2000 بتائی، جبکہ چوتھے نے 200 سے 250 کے اعداد و شمار دیے۔ چنانچہ ان بیانات کے فرق کی وجہ سے شکوک پیدا ہوئے، اور قانون کے مطابق شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عوامی اجتماع کے بارے میں ایک گواہ نے کہا کہ یہ اجتماع مختار احمد کے گھر ہوا تھا، تو دوسرے نے کہا کہ یہ عبدالستار کے گھر ہوا تھا، جبکہ تیسرے کا کہنا تھا کہ یہ اجتماع رانا رزاق کے گھر ہوا، اور چوتھے گواہ کا بیان ہے کہ یہ اجتماع حاجی علی احمد کے ڈیرے پر ہوا تھا۔ اسی طرح اجتماع میں آسیہ بی بی کو لانے کے حوالے سے بھی گواہوں کے بیانات میں تضاد تھا۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ اسے یاد نہیں کہ ملزمہ کو کون لایا تھا، تو دوسرے نے کہا کہ وہ پیدل چل کر آئی تھی، اور تیسرے نے کہا کہ اسے موٹر سائیکل پر لایا گیا تھا۔ مزید اس اجتماع کے وقت اور دورانیے کے بارے میں بھی گواہوں کے بیانات میں اختلاف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملزمہ کی گرفتاری کے وقت کے متعلق بھی سب انسپیکٹر محمد ارشد کے بیانات میں تضاد پایا گیا۔ دوستو، اس کیس کی آخری وجہ یہ بھی تھی کہ جس مجمع میں آسیہ سے اعتراف جرم کروایا گیا تھا، اس میں سینکڑوں لوگ شامل تھے، اور وہ اسے مارنے پر تلے ہوئے تھے، لہٰذا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، نہ ہی اسے رضاکارانہ بیان قرار دیا جا سکتا تھا، اور نہ ہی قانون کے مطابق سزائے موت جیسی سنگین سزا کے لیے ایسا بیان قابل قبول ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آسیہ بی بی نے قانون کے تحت جو بیان دیا، اس میں اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی مکمل تہذیب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام افسران کے سامنے بائبل پر حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں، تاہم تفتیشی افسر نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ اسی فیصلے پر ملزمہ کو باعزت بری کیا گیا۔ مزید اس کیس کے متعلق اگر آپ کے علم میں کوئی معلومات موجود ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔